عید الفطر آ رہی ہے۔ ہمارے پردھان منتری جی نے عید کا مسئلہ، عبادت گاہوں کے کھولنے کا مسئلہ صوبے کے مکھیہ منتری وزرائے اعلیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہمارے صوبہ اتراکھنڈ کے مکھیہ منتری جی، وزیر اعلیٰ، ہمارے پرانے مکھیہ منتری راوت جی کی طرح، کیونکہ موجودہ مکھیہ منتری بھی راوت جی ہیں، تو پہلے راوت جی کی طرح ہمارے موجودہ مکھیہ منتری سب کا ساتھ، سب کا وشواس اور جیسا بھی ہو سکے سب کا وکاس، اس فارمولے پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھید بھاؤ کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ کئی موقع پر ایسا ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ امن اور انصاف چاہتے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ اگر چھوٹ ملے گی اور کرونا وائرس سے ہمارے صوبے میں امن ہوگا تو ہمارے مکھیہ منتری جی مسلمان بھائیوں کے لیے عید کی نماز کے واسطے ضرور چھوٹ دیں گے۔ اگر حقیقت میں کرونا وائرس سے حفاظت کا اطمینان ہو گیا ہے تو ہمارا شاسن پرشاسن ہمیں چھوٹ دے سکتا ہے، اور اگر ابھی اطمینان نہیں ہے تو لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے بہتر اور ضروری ہوگا۔ اگر عید کی نماز انہی حالات میں پڑھی جاتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ جن بستیوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں کے بالغ مردوں پر عید الفطر کی نماز کا پڑھنا، عید الاضحیٰ کی نماز کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ عید الفطر کا ٹائم اور عید الاضحیٰ کی نماز کا ٹائم سورج نکلنے کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ہو جاتا ہے اور زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے رہتا ہے۔ عید کی نماز کی جماعت کے لیے بھی، بلکہ عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کا ہونا شرط نہیں، اور عید کی نماز کے لیے بھی مسجد کا ہونا شرط نہیں، لیکن عیدین کی نماز کے لیے جنگل میں نکلنا مسنون ہے۔ عام حالات میں مسجدوں میں عیدین کی نماز بلا ضرورت پڑھنا خلاف سنت کہلاتا ہے۔ بلا ضرورت پڑھنا، ضرورتاً پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز کے پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے لیے جنگل میں نکلتے تھے، اس لیے عام حالات میں جنگل میں نکلنا سنت ہے۔ آج کے حالات عام حالات نہیں ہیں، یہ لاک ڈاؤن والی عید الفطر ہے۔ اس میں اگر ہمیں مسجدوں اور عیدگاہوں میں نماز کی اجازت نہیں ملتی تو ہم اپنی بیٹھکوں پر، مدرسوں میں، اسکولوں میں، گھروں میں، جہاں بھی موقع لگے، لاک ڈاؤن کا اور سوشل ڈسٹینسنگ یعنی آپس میں فاصلہ بنائے رکھنے کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم 4 بالغ مرد اور اس سے زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ والے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے مناسب تعداد میں لوگ اگر ہو جائیں تو کہیں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز اسی بستی میں پڑھی جاتی ہے جس بستی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اگر کسی بستی میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو اس بستی والوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب بھی نہیں، وہ پریشان نہ ہوں اور انہیں ثواب سے کوئی محرومی نہیں ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے
دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام اور حضرت محتمم صاحب نے اور ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنی اپیل میں یہ فرمایا ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں کے لوگ اگر مناسب وقت پر چاشت کی نماز پڑھ لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ آج کل 9:15 بجے 9:30 بجے چاشت کا صحیح وقت ہو جاتا ہے اور 11:15 تک چاشت کا وقت رہے گا۔ 11:30 تک 11:15 تک پڑھ لیں۔ 4 رکعات چاشت کی نیت سے پڑھیں، چاہے ایک سلام سے پڑھ لیں چاہے 2 رکعات کر کے پڑھ لیں۔ یہ ان بستیوں کے مسلمانوں کے لیے عید کی نماز کا قائم مقام بن جائے گا جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اور جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں اشراق کی نماز عید اور بقرعید کے دن پڑھنا جائز نہیں، اور عید کی نماز وہ لوگ سورج نکلنے کے آدھ پون گھنٹے کے بعد سے لے کر 11:15 تک مناسب اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھانے والا امام نیت کرے گا کہ میں عید الفطر کی 2 رکعات نماز واجب اللہ کے واسطے امام بن کر پڑھتا ہوں، اور مقتدی نیت کریں گے۔ اصل تو ان کا عید کی نماز کے ارادے سے کسی جگہ جمع ہو جانا، آ جانا ارادہ لے کر یہی نیت ہے، مگر اگر وہ زبان سے بھی کہہ لیں کہ 2 رکعات نماز واجب عید الفطر 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ نیت کی جائے گی۔ اصل تو میں نے عرض کر دیا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پڑھانے والے بھی اس کو سیکھ لیں اور پڑھنے والے بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے تو نیت ہو گئی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ 2 رکعات نماز واجب عید الفطر 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور امام نیت کرے گا امام بن کر پڑھتا ہوں۔ اس طرح نیت دل میں کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ امام اور مقتدی سب مل کر سبحانک اللہم و بحمدک، جس کو ثنا کہتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیے جائیں۔ امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، اور قرات کرنے کے بعد اب 4 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی 3 تکبیریں زائد ہیں جو عید کی نماز کے لیے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہے۔ عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر بھی واجب ہے، تو یہ 4 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کر لیا جائے، اور
نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کی جائے اپنے ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے بعد 2 خطبے پڑھنا سنت ہے۔ عید کی نماز کا خطبہ پڑھنا فرض نہیں، سنت ہے۔ اور لیکن اگر خطبہ پڑھنا شروع کر دیا جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے لیے خطبہ پڑھنا مشکل ہو تو خطبہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا فرض کے درجے میں ہے، چاہے مختصر اللہ کا کوئی ذکر ہو۔ تو عیدین کی نماز کے بعد یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، پڑھ سکتے ہوں تو جیسے اول کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، ایسے ہی درود شریف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان چیزوں میں سے کچھ کو پہلے خطبے کی جگہ پڑھ لیں، کچھ کو بعد کے دوسرے خطبے کی جگہ پڑھ لیں۔ اس سے بھی خطبے کی سنت یا خطبے کا وجوب جمعے میں ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عید کی نماز کا مختصر آسان طریقہ ہے۔ مختصر طریقے کو سمجھ کر نماز عید ادا کی جائے۔ اگر عید کی نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو ازدحام میں تو سجدہ سہو بھی معاف ہوتا ہے، اب تو ازدحام نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط کے ساتھ نماز پڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ اگر کوئی واجب ترک بھی ہو جائے تو کیونکہ مختصر جماعت ہوگی تو سجدہ سہو بھی کر لیا جائے۔ یہ عیدین کی نماز کے لیے ہے، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، ساری دنیا کے لیے، خدا کی خلقت کے لیے توجہ کے ساتھ ہم لوگ دعا کریں، اور عید الفطر کو اسی طرح امن اور سلامتی کا تہوار مناتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ کی عبادت کے طور پر یہ دوگانہ ادا کریں گے۔ امید ہے کہ ہم کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور اپنے ملک میں امن اور بھائی چارے کی زیادتی کی دعا کرتے رہیں گے، اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے روز تراویح کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے اعمال میں شامل کر کے ہمارے کمزور اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ صفات قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ میں